الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعہ کا دن نصیب ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو متعین کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات اور وفات کے بعد ہونے والے تمام معاملات کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ اور جزیات کے ساتھ بیان فرماتا ہے، تاکہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی انسان یہ کمی محسوس نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی نہیں کی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انسان کی موت کے لمحات سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین اور مرنے کے بعد کے جو معاملات ورثاء کے ساتھ متعلق ہیں، اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم رہنمائی لینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں جامع ترمذی جو سیاستہ کی مستند کتاب ہے، اس کتاب کی بعض روایات کا سہارا لیتے ہوئے اس کے ضمن کے اندر جتنی تفصیلات ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی ہم 1، 2 یا 3 نشستوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ کچھ جزوی واقعات پیش آ جاتے ہیں اور ہم انتہائی جلد بازی کے ساتھ اور اسی طرح جذبات میں آ کر بعض فیصلے تو کر لیتے ہیں، مگر وہ فیصلے بھی اعتدال کے بغیر کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کا وقتی فائدہ تو ہو جاتا ہے، مگر ایسے فیصلے دائمی طور پر ہمیشہ طور پر نہیں چلا کرتے۔ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اس کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں مکمل طور پر اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی بھرپور رہنمائی حاصل کریں، حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد اجتماعی سطح پر جب ہم فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ دیر پا بھی رہتا ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے
یعنی موت کے لمحات سے پہلے انسان مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے۔ بعض اموات اچانک ہوتی ہیں اور بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک مریض مسلسل ایک تکلیف کے ساتھ گزرتا ہے، اور تکلیف کی بھی پھر کئی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اب اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرامین ہمیں کیا ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اسے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ کوئی تکلیف مسلسل ہوتی ہے، کچھ عارضی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی بھی بندہ مومن کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا یکفر اللہ بہ عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان تکالیف کے بدلے اس بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ باقی لوگوں کو کیا رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، فرمایا کہ وہ اتنی دیر جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس کی دلجوئی کرنا، چاہے آپ گفتگو کے ساتھ کر سکیں، چاہے آپ اپنے کسی عمل کے ساتھ کر سکیں۔ تیمارداری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو دوائی لا کے دے دیں، اس کا علاج معالجہ کروا دیں، کوئی بھی پہلو جب یہ اختیار کیا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو تیمارداری کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے تو جتنی دیر وہ تیمارداری میں مصروف رہتا ہے وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک اور روایت جو کہ حضرت اسرائیل، اور وہ روایت لیتے ہیں حضرت سویر سے اور وہ اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں قال اخذ علی بیدی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال انطلق بنا الی الحسین نعودہ، کہ آؤ چلیں کہ ہم حسین کی عیادت کر کے آتے ہیں، یعنی باپ اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے فوجدنا عندہ ابا موسیٰ، یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ فقال علی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا عائدن جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن، اے ابو موسیٰ کیا تو عیادت کے لیے آیا ہے یا زیارت کے لیے آیا ہے؟ یعنی ملنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں، بعض دفعہ بندہ
عیادت کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے اور بعض دفعہ ویسے زیارت کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے. فقال لا بل عائدہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں عیادت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. فقال علی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سنا. بڑی کمال کی روایت ہے عیادت کے حوالے سے، کسی مریض کی دل جوئی کے حوالے سے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صرف جاتا ہے اور صبح کے وقت جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الا صلی علیہ سبعون الف ملک. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صبح اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر یہ بندہ شام کے وقت عیادت کرتا ہے الا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یصبح، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کا عیادت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں اکرام مسلم، تکریم مسلم، اعزاز مسلم، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی دلجوئی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب اس حوالے سے گویا کہ شریعت اسلامیہ میں مرنے سے پہلے کے معاملات کے اندر بھی خوبصورت انداز کے ساتھ رہنمائی عطا فرما رہی ہے. مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ عیادت کے کچھ اصول ہیں. ہمارے ہاں عیادت عموماً الا ماشاءاللہ منفی سے انداز میں کی جاتی ہے. جب کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ نہ کہا جائے کہ اوہو تو اتنا بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہوا تھا تو وہ بھی مر گیا، جیسے ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں. یعنی ایسا انداز اختیار کرنا کہ مریض مضبوط ہونے کی بجائے آپ اس کو نفسیاتی طور پہ کمزور کر دیں، یہ انداز عیادت کا نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس انداز کے ساتھ عیادت کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو اس کو پریشان کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ پریشان کر رہے ہیں کہ تو بیمار ہو گیا ہے، فلاں کو یہ بیماری لگی تھی تو وہ بھی مر گیا تھا. یا اس کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں کا کیا بنے گا، یا اس طرح کے انداز اختیار کرنا کہ جس سے وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جائے، ایسا انداز عیادت میں درست نہیں ہے. یا اسی طرح اگر ایک مریض کو آرام کی ضرورت ہے تو عیادت کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس صرف بیٹھیں جا کے یا گفتگو کریں. آپ دور سے دیکھ لیں، اس کے لیے دعا کر دیں، یہ بھی عیادت ہے. آپ اگر کوئی مالی معاونت کر سکتے ہیں تو مالی معاونت کر دیں، یہ بھی عیادت ہے. آپ اگر دوائی آپ کر سکتے ہیں، اس کا انتظام کر سکتے ہیں تو یہ بھی عیادت ہے. اور اگر ایک شخص مریض ہے اور اس کے گھر کے اندر کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ اپنے طور پہ یہ ذمہ داری لے لیتا ہے تو یہ چیز بھی عیادت کے زمرے کے اندر ہی شامل ہوتی ہے. اب اس حوالے سے مختلف روایات ہم اسی طرح آگے پڑھتے جائیں گے اور یہ تمام موضوع ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ ایک شخص کو مرنے سے پہلے یعنی موت سے پہلے کے لمحات کے اندر کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ورثاء کو. اب ایک اور چیز جو ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب بندے کچھ مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں تو موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، یعنی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اب اس حوالے سے
ایک روایت یہ ہے، یہ روایت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیماری اتنی تیز قسم کی تھی کہ اس بیماری کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ لوہے کی کوئی چیز گرم کر کے اپنے پیٹ پہ لگایا کرتے تھے، اتنی شدید بیماری تھی۔ جیسے آج کل کوئی شدید بیماری ہو تو پین کلر دے دیا جاتا ہے، اس دور کے اندر پین کلر ہی یہی ہوتا تھا، اندازہ لگائیں، بڑی تکلیف کو روکنے کے لیے چھوٹی تکلیف دے دی جاتی۔ فقالا ما عالم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقیا من البلاء ما لقیت، اور خود فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے شاید ہی کسی کو پہنچی ہو، اتنے شدید بیمار ہیں۔ اور پھر اپنی کیفیت بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، تکلیف تھی، پریشانیوں میں وقت گزرا، ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا۔ وفی ناحیت بیتی 40 آلفا، اور اس وقت میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا، اور آگے کیا کہتے ہیں، ولولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا او نہا ان یتمنى الموت لتمنیت، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تمنا سے منع نہ کیا ہوتا، یعنی اتنی تکلیف تھی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تمنا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور تمنا کرتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، لیکن نہیں کروں گا کہ حضور نے منع کیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سلسلہ میں ایک دعا بھی سکھائی، اگر کوئی حالات کی اتنی تلخی آ جائے، بیماری اتنی شدید ہو جائے، بندہ مفلوج ہو جائے، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پھر ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے اتنی دیر زندہ رکھنا، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے۔ اب یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی سختی کے اندر۔ اسی طرح کیا انسان کو جب تکلیف ہو، بیمار ہو جائے، تو کیا دم کروایا جا سکتا ہے؟ اب اس سلسلہ کے اندر ایک روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی علاج کروانا ہے، یہ بھی باقاعدہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ علاج نہیں کرواتے، بس دم درود جس کو ہم کہتے ہیں اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علاج بھرپور کروائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، دم بھی کرواتے رہیں، معوذتین پڑھتے رہیں، یا جو دعائیں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتقیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہے کوئی، یعنی کوئی بیماری ہے، بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا؟ قال نعم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے تکلیف ہے۔ اب یہاں سے ایک تھوڑا سا ہم جائزہ لیں، اس کا مطلب تکلیف کا آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم جو
بہت ساری باتیں اپنے ذہن پہ بٹھا لیتے ہیں کہ مجھے تکلیفیں کیوں آ گئیں، پریشانیاں کیوں آ گئیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیمار ہوا کرتے تھے، آپ کو بخار بھی ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ آیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تمہیں بخار ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بخار ہوتا ہوگا۔ اور کچھ روایات کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بخار ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی ہماری اماں جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پانی ہے یا کوئی ٹب ہوتا اس کے اندر ہاتھ رکھواتی تو وہ سارا پانی گرم ہو جایا کرتا تھا، یعنی اتنا بخار ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے شکایت ہے۔ اب ذرا سنیے، قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل شر نفس وعین حاسدہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ عیادت کا بہترین طریقہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور ایک دعا مانگی، یعنی مریض کو دعا دینا، اس کے لیے اچھے کلمات کہنا، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہاں مجھے تکلیف ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اب دم کر رہے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں آپ کے لیے پناہ مانگتا ہوں، من کل شیء ہر اس شے سے، یوزی کا جو آپ کو اذیت دے، من شر کل نفس جو کسی نفس خبیثہ کی طرف سے ہو، وعین حاسدہ اور کسی حسد کرنے والی آنکھ کی طرف سے ہو، جو تکلیف آپ کو آ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیک میں آپ کو دم کرتا ہوں، واللہ یشفی کا دم میں کرتا ہوں، شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہ وہ انداز ہے کہ بیمار کے پاس جائیں تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں اور احادیث نبویہ میں ملتی ہیں۔ جیسے ایک دعا یہ ہے، بڑی آسان دعا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء من شر کل نفس وعین حاسدہ، اور ایک بالکل مختصر سی دعا ہے جو مریض کے پاس پڑھنی چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، بالکل مختصر سی دعا ہے۔ جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے مریض کے پاس بیٹھ کر، لا باسا، آپ میرے ساتھ دہرا لیں، لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعالی ہر بیماری سے آپ کو پاک کر دے گا۔ اب یہ انداز ہے تیمارداری کا۔ اس سے آگے بڑھے، ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے حادثاتی موت کے علاوہ اسے خود بھی کوئی نہ کوئی اپنی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ اور کس حوالے سے؟ اس تیاری کے اندر ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے یا لین دین کے معاملات ہیں تو وہ اپنی خاص ڈائری ضرور بنائے کہ جس کے اندر وہ ان کو تحریر کرتا رہے، اپنی اولاد کو یا اپنے کچھ مخلصین دوستوں کو اس بات کا علم دے دے کہ جناب یہ رقم میں نے فلاں بندے سے لی، اس کی تحریر بنا لے، اور اگر کوئی خاص معاملہ ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر گواہ بھی بنائے۔ قرآن مقدس کے اندر اس کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم وصیت کا جب موضوع اسی حوالے سے شروع ہوگا اس کے اندر ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آیات میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دی تھی
حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وراثت والی آیات کے نازل ہونے سے پہلے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایک رات یا 2 راتیں اس انداز کے ساتھ گزار لے کہ اس نے کسی کا کچھ لینا دینا ہو اور اس نے اپنے پاس کوئی وصیت لکھ کے نہ رکھی۔ اتنی احتیاط تھی، اور صحابہ کرام روزانہ کی بنیاد پہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے، کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، یہ ساری چیزیں لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو موت کے لمحات میں ضروری ہے وہ کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں باقاعدہ نصیحت عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص موت کی حالت میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پر ایک عجیب سی حالت پیدا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ عجیب حالت پیدا کرنے سے یہ مردہ زندہ ہو جائے گا، یا اس کی موت میں ہم کوئی رکاوٹ پیدا کر لیں گے۔ خاص طور پہ خواتین اس موقع پر انتہائی غیر شرعی افعال یا اقوال اپنی زبان سے نکالتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی کو موت کی کیفیت آ رہی ہو تو فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے قریب کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اچھا، یہاں پر ایک احتیاط لازمی ہے، فقہا نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اس حالت میں ہو تو اس کو یہ نہ کہیں کہ تو کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اس وقت وہ ایک شدید کیفیت میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے ہوں، موت کی سختی میں ہو، اور خدا نہ خواستہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تو کلمہ پڑھ اور وہ خدا نہ خواستہ آگے سے یہ کہہ دیتا بھی میں نہیں پڑھتا، تو بھئی اس کا آخری وقت ہے، آپ اس کا آخری وقت برباد نہ کریں، بلکہ کیا حکم ہے، اس کے قریب بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے قریب بیٹھ کے بس آہستہ آہستہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے، رونا نہیں ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، تو مر گیا تو کی ہوئے گا، بھی مر جانا ہے سبھی، اس طرح کے جملے نہیں استعمال کر، بس لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ۔ خواتین ہیں، گھر کی خواتین ہیں تو وہ بھی یہی پڑھیں، اور باقی افراد خانہ بھی لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے لقنوا موتاکم۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو مرنے کے قریب ہوں ان کو لا الہ الا اللہ کی آپ کیا کریں، تلقین کریں، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والے کے قریب آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ اور خواتین ہمارے ہاں عموماً مزاج کیا ہے کہ میت عموماً خواتین کے پاس زیادہ دیر رہتی ہے۔ دیکھیں، یا تو خواتین کو تعلیم دیں کہ بھئی اگر تم نے میت کو اپنے پاس رکھنا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہیں۔ کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کے ہم روایات یہ بھی پڑھیں گے کہ جب آپ نے میت کو دفن کر دینا ہے تو کون سے جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں تاکہ میت کو وہاں پر بھی تلقین ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے یہاں پر۔ اور اگر کوئی عورت اس موقع پہ واویلا کرتی ہے، اونچی آوازیں نکالتی ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا وصیت کرتے ہوئے اپنی فیملی کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، فرمایا کہ اذا مت فلا توزی، کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اذیت نہ دینا، جب میں مر جاؤں تو مجھے اذیت نہ دینا، مجھے خوف ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد نائی کرو گی۔ نائی بین کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جس کو پنجابی میں وین کہا جاتا ہے،
اور اتنے شدید احکام ہیں یہ وین کرنے والی خواتین کے لیے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئیں گے. اتنے شدید احکام ہیں. ایک تو یہ خود مصیبت میں گرفتار یوں ہوتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وین کرنے والی خواتین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خارش کا لباس پہنائے گا اور یہ خارش ہی کرتی رہیں. ایک تو یہ مصیبت اپنے گلے ڈالتی ہیں. نمبر 2، فقہا نے یہ لکھا ہے باقاعدہ، چونکہ یہ غیر شرعی کام کر رہی ہیں، لہذا وین کرنے والی خواتین کا کھانا بھی نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس دن جس دن وہ رو رہی ہیں، یہ تو ان کی رونے میں معاونت ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے تو کھانا بھی نہیں بنانا چاہیے، آپ ایک غیر شرعی کام کے اندر ان کی معاونت کر رہی. اب اس حوالے سے یہ موقع انتہائی صبر کا ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس موقع پہ ابتدائی لمحات کے اندر صبر کا حکم عطا فرمایا. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، جب پتہ چل گیا بھی اب نہ تو میرے رونے کے ساتھ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی بیان کرنے کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تو بعد میں تو بھی اب صبر آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں، اور یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان سے گزر رہے ہیں تو ایک عورت قبر پہ بیٹھی بیان کر رہی تھی. جیسے ہماری خواتین کو بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اب تو شاید کچھ کم ہو گیا، پہلے جوتے بھی سر پہ رکھ لینے، دوپٹہ بھی اتار لینا، وہ دور سے وہاں پر قبرستان کی طرف منہ کر کے ایک عجیب سا انداز اختیار کر لینا، پھر قبر پہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ اس کو ایصال ثواب کا کوئی انداز اختیار کیا جائے، اس کے لیے اذیت کا سبب بننا. حضور گزر رہے تھے تو ایک خاتون قبر پہ بیٹھی یہ انداز اختیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو فرمایا صبر کرو، یہ کام نہ کرو. اچھا اس کو پتہ نہیں چلا. اب حضور کا حوصلہ بھی دیکھیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے. وہ آگے سے کہنے لگی اچھا تیرا کوئی مرتا تو میں تجھ سے پوچھتی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے آگے چل دیے، کوئی بات اس کو نہیں کی. بعد میں کسی نے کہا کہ یہ تجھے پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ دوڑی پیچھے بھاگی، حضور کے گھر آئی، معافی مانگی. اس وقت کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی الصبر فی الصدمۃ الاولی، اب تیرے صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کے بالکل ابتدائی وقت میں یہ کہا جائے کہ یا اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی. بالکل ابتدائی وقت کے اندر کہا جائے کہ یا اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں. اب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی ترتیب کیا ہے آگے سارے معاملات کو طے کرنے کی؟ دیکھیں سب سے پہلا حکم شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تجہیز و تکفین، اس کا انتظام کرنا ہے. شرعی طور پر تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن جس کو ہم کہتے ہیں، قبر کا معاملہ، یہ سارا کا سارا خرچہ کون کرے؟ اگر تو کوئی اپنی خوشی سے، گھر کا کوئی فرد، کوئی دوست، دور کا رشتہ دار، قریب کا رشتہ دار اپنی خوشی سے کہے کہ جناب یہ خرچہ میں کرتا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کچھ صورتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، عورت فوت ہوئی کہ کفن دفن پیکے کرن گے، ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے. یا یہ اب ان کے پاس چاہے انتظام نہ بھی ہو، بیچارے غریب ہوں، تو وہ قرض لے کر کرتے ہیں کہ اچھا یار وہ کیا کہیں گے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی تھی، اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے کفن دفن کا انتظام ہی نہیں کیا. کفن دفن کا انتظام اگر کوئی اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن رسم و رواج کے طور پر کیا جائے ممنوع ہے کہ فلاں ہی کرے گا، یا فلاں ذہنی طور پر اپنے ذمے جو ہے اس کو لازم پکڑ لے. اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو اصل اصول کیا ہے کفن دفن کا، قبر کا خرچہ؟ سب سے پہلے میت کی جو وراثت جائیداد پیچھے پڑی ہوئی ہے
اس میں سے ہی کفن دفن کا خرچہ کیا جائے گا۔ مثلا عورت کی کچھ چیزیں پڑی ہیں، اگر اس کا کوئی اور انتظام نہیں بن رہا تو اس سے کیا جائے۔ مرد فوت ہوا، اب اس کے کفن دفن کا انتظام اس کی باقاعدہ پیچھے جو جائیداد ہے اس میں سے کیا جائے گا اور اس کو لکھا جائے گا کتنا ہوا، کیونکہ بعد میں ابھی آپ نے وراثت کی طرف آگے آنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ کفن دفن کا خرچہ، تجہیز و تکفین جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ جو تجہیز و تکفین ہے، کفن دفن ہے، یہ سارا کا سارا جو عام روٹین میں ایک شخص لباس پہنتا تھا، اس میں بہت مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نارمل انداز میں لباس ہوتا ہے صرف وہ وہاں پر پہنایا جائے گا، کوئی مہنگے کا اختیار وہاں پر شریعت اسلامیہ نے نہیں دیا۔ ایک بات، تجہیز و تکفین کے بعد عموماً جو غلطی یہاں پہ ہوتی ہے، جس کی تفصیل تو ابھی انشاءاللہ اگلے جمعے آئے گی، کہ ہم جو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اس کی نوعیت کس درجے کی ہے، اسی دن خاص طور پہ، اور خاص طور پہ پہلے 3 دن، یہ بڑی اہمیت کے عامل ہے میت کے لیے۔ پہلے 3 دن، یہ جو پہلے 3 دن کا خرچہ ہے کھانے کا، جو ہم کھانا کھلاتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے اس کو کھلاتے ہیں، رشتہ دار آ جائیں اس کو کھلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی سے آپ ذہن میں رکھ لیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے یہاں سے ہم چلیں گے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کی جائیداد میں سے یہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے۔ میت کی جائیداد میں سے یہ خرچہ آپ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جو کہ وصیت، وصیت کے بعد قرض، اور قرض کے بعد وصیت، اور وصیت کے بعد جو چوتھے نمبر پہ وراثت کا درجہ آئے گا وہ تو وہاں پہ جا کے ہونی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کی فکر پڑ جاتی ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے پہلے تجہیز و تکفین کیا جائے، پھر اس کے بعد تم نے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، وصیت پہ عمل کرنا ہے، اور پھر قرضہ ادا کرنا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کی وراثت کی تقسیم کر دینی۔ وراثت کی تقسیم کرنی ہے، اور ہمیں یہ خیال آتا ہے کوئی 6 مہینے بعد، سال بعد، وہ بھی پتہ نہیں کب آتا ہے۔ ان فوری کام جو کرنے والے ہیں مرنے کے، بھائی کل کلاں کوئی اور ان میں سے مر جاتا ہے، موت تو آنی، تو پھر وراثت در وراثت تقسیم کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہذا جو فوری کام کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ وہ وراثت کا کام بھی جو یہ فوری طور پر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں آخری بات آج کی، کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو قرض کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی، یہ 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ایک قرض یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سا ہوتا ہے قرض؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، نمبر 2 روزے چھوڑے ہوئے تھے، نمبر 3 حج فرض تھا اس کے اوپر مگر اس نے حج نہیں پڑھا، زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اب یہ جو حقوق اللہ کے جتنے معاملات ہیں، اب یہ بھی اس کے ذمے قرض ہے، مگر اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ رہنمائی یہ دیتی ہے کہ اگر اس بندے نے یہ کہا ہو کہ جناب میری اتنی نمازیں رہ گئی تھیں، اتنے روزے رہ گئے تھے، میرے پہ حج فرض تھا، میں حج ادا نہ کر سکا، تو تم میری طرف سے جو میری جائیداد ہے اس میں سے جو شریعت اس کی رہنمائی کرے گی، جیسے ہر نماز کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہوتا ہے، روزے کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے، حج فرض تھا تو حج بدل جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ کہے گا کہ جناب میری وراثت میں سے، میری جائیداد میں سے تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب کہا گیا تو پھر اس کے 1/3 یعنی جائیداد کے تیسرے حصے میں سے یہ سارے کے سارے کام حقوق اللہ کے کیے جائیں، اور اس کے لیے پھر شرعی شہادت اور اقرار میت ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے تفصیل ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، جس میں ہم غلطیاں در غلطیاں کر رہے ہیں، جس کا نقصان ہم تو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ایک بندہ فوت ہوا، ہم نے اس کو دفنا بھی دیا، بڑا اچھا ختم بھی دلوا دیا، بلے بلے ہوگی معاشرے کے اندر، ہم نے اپنی بڑی ذمہ داری پوری کر دی، حالانکہ اصل ذمہ داریاں ہماری اسی طرح ہمارے سروں پہ لٹکتی رہتی ہیں، جس کا پھر
وہاں پر نقصان نحوست کی شکل میں ہمارے گھروں کے اوپر وہ طاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔